بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ قمری سال کا آخری مہینے ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی اس میں ایک سال اور کم ہو گیا، اور یہ نعمت عظمیٰ جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا۔ اس اعتبار سے ماہ ذی الحجہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 عاشروں میں سے آخری عاشرے کو جو فضیلت بخشی ہے، بے عین ہی ماہ ذی الحجہ کے 3 عاشروں میں سے پہلے عاشرے کو بھی خاص فضیلت سے نوازا کیا ہے، اور اس عاشرہ میں اعمال پر خاص اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دوسرے اعمال کا کوئی عمل عشرہ ذی الحجہ کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ البتہ جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک روایت سنن ابی داؤد شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل اس دن میں کیا جائے اس سے کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، بجز اس شخص کے کہ جس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ اسی طرح عاشرہ ذی الحجہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ پارہ عامہ میں سورۃ فجر کی آیات والفجر ولیال عشر میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت و حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، لہذا اس سے اس دن اس 10 راتوں کی عظمت، عزت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 10 ایام کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ دیکھیں، ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا، اور ان راتوں میں سے ایک رات میں بھی اگر عبادت کی توفیق ہو گئی تو اس طرح ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے الترغیب و ترہیب کے اندر کہ ان 10 ایام کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ بس اس میں تحلیل، تکبیر اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے،
اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے، اور اعمال ان دنوں میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتے ہیں۔ یعنی تحلیل تکبیر سے مراد کیا ہے کہ بھی سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ اکبر، ان کو آپ کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی بھی عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشرہ ذی الحجہ کے متعلق یہ فرماتے تھے کہ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، یعنی فضیلت میں۔ عرفہ کا دن کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، یہ وہ دن ہے کہ جب حاجی حج کی ادائیگی کے لیے حج کے ارکان میں سے فرض رکن وقوف عرفہ عرفات کے میدان میں جا کے ٹھہرتے ہیں، تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ والے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، مینا کے اندر حاجی کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس دن کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح 9 ذی الحجہ کو عرفات کی مناسبت سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، عشرہ ذی الحجہ کا خاص الخاص عمل حج ہے، اور یہ اہل استعداد مسلمانوں پر زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ فرض کیا گیا ہے، لہذا اس کی خاص برکات صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو بیت اللہ میں حاضر ہو کر حج کرے۔ لیکن اللہ نے اپنے کرم و فضل اور بے پناہ رحمت سے تمام اہل ایمان کو اس بات کا موقع عنایت فرما دیا کہ وہ اپنے مقام پر رہ کر بھی حجاج کرام سے ایک طرح کی نسبت پیدا کر لیں اور ان کے کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ لہذا ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم مسلمانوں کو سب سے پہلے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس وقت تک قربانی نہ کرے کہ اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ یعنی جب چاند نظر آئے تو اس وقت اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کتروائے، 10 ذی الحجہ تک، یعنی قربانی کر لینے تک قربانی کر لے، پھر اس کے بعد کٹوائے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کتروائے، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ جو آدمی بقر عید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے روز عید منانے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ ایک شخص عرض کرنے لگا کہ اگر مجھے کچھ میسر نہ آئے سوائے اس اونٹنی یا بکری وغیرہ کے جو دودھ دیتی ہے، جو دودھ دینے کے لیے میں نے عاریتاً یا کرائے پر لی ہوئی ہے، تو کیا اس کی قربانی پیش کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے بال کترواؤ، ناخن کاٹو، مونچھیں چھوٹی کرو، زیر ناف بال صاف کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس یہی تمہاری قربانی ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیکھیں، احادیث فضائل میں جہاں بھی کسی نیک عمل سے گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہوتا ہے
ان سے صغیرہ گناہ مراد ہے، اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے وہ بغیر توبہ و ندامت کے کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، اور پھر توبہ سے بھی وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نہ کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بلکہ حقوق العباد گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں کہ جب ان حقوق کی ادائیگی کر لی جائے یا پھر حقوق معاف کرا لیے جائے۔ عرفہ کے دن جو دراصل حج کا اہم ترین دن ہے، روزے کی یہ فضیلت غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ اس طرح حجاج کرام پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں میں شامل یہ ہو سکتے ہیں، جبکہ حجاج کے لیے مقبول ترین عمل اس دن وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرنا ہے۔ اگر حجاج اس دن روزہ رکھیں گے تو انہیں وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ جانے میں مشکل پیش آئے گی، لہذا حجاج کرام کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت بھی ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عرفہ کے دن روزے کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ہے، آپ وسلم روزے سے ہیں، بعضوں نے کہا کہ آپ وسلم روزے سے نہیں ہیں، تو میں نے وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو پی لیا۔ اب یہاں دیکھیں عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک اور تیسرا کام ہے تکبیرات تشریق کا، کہ تکبیرات تشریق کی اصلیت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کی تکمیل کے لیے لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فدیہ لے کر جاؤ، لیکن یہ فدیہ لے کر آئے تو اس ڈر سے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح نہ کر ڈالے، تو اس ڈر سے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے اور ان کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آواز دو زور سے دور، جب انہوں نے یہ حضرت ابراہیم نے جب چھری چلانے کے لیے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے جب اب ابراہیم نے یہ آواز سنی تو بشارت سمجھ کر پکار اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ فدیہ آ گیا، تو اللہ اکبر واللہ وللہ الحمد یہ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حمد اور اس کا شکر ادا کیا ہے۔ اور دیکھیں تکبیرات، یہ تو ایک اس کا پس منظر ہے کہ یہ تکبیرات تشریق کیسے ہوگی، یعنی حضرت جبرائیل نے پہلے اللہ اکبر کہا، پھر حضرت ابراہیم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، اور پھر حضرت اسماعیل نے اس کے جواب میں اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ آگے ہے کہ تکبیرات تشریق ہے کب سے کب تک؟ تکبیرات تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ اور عورتوں کے لیے ایسا آواز میں ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اور حضرات علماء نے 3 مرتبہ یا اس سے زائد کہنا اس کو خلاف سنت ذکر کیا ہے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق کن لوگوں پر واجب ہے؟ تکبیر تشریق مقیم پر، مسافر پر، منفرد پر، جماعت پر، عورت پر، اہل شہر پر اور دیہات کے رہنے والے تمام لوگوں پر یہ تکبیرات تشریق واجب ہے۔ اگر کوئی تکبیرات تشریق کہنا بھول جائے، تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، اگر کوئی معنی فعل صادر ہو جائے، مثلا مسجد سے باہر نکل گیا یا کوئی بات چیت کر لی یا عمدن وضو توڑ دیا، تو ان تمام صورتوں میں تکبیرات تشریق ساقط ہو جائے گی، لیکن سہون وضو ٹوٹ جائے تو تکبیر کہہ لے، اور اگر قبلے سے سینہ پھر گیا تو اس میں 2 روایتیں ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ تکبیر کہہ لی جائے۔ اور باقی جو مسبوق ہوتا ہے، مثلا وہ جماعت میں جو شریک ہوا ہے
لیکن اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، جبکہ امام نے اپنی نماز فوراً مکمل کرنے کے ساتھ باقی مقتدیوں کے ساتھ بآواز بلند تکبیر تشریق کہی ہے۔ تو اب اس مسبوق کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ کہ جب یہ اپنی بقیہ رکعتیں پوری کر لے، پوری کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیرات تشریق پڑھے گا، اور عورتیں بھی تکبیرات تشریق پڑھیں گی۔ عورتوں پر تکبیرات تشریق بھی واجب ہے، البتہ مردوں اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں جو تکبیرات تشریق پڑھیں گی وہ ایستا آواز میں پڑھیں گی، کیونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہے، تاکہ ان کی آواز بلند نہ ہو، غیر محرم تک نہ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا